السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم۔ محترم ناظرین و سامعین، سب سے پہلے میں آپ تمام کو ماہ رمضان المبارک کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اس ماہ کے بے شمار فضائل و کمالات ہیں، رحمتوں، برکتوں، مغفرت اور جہنم سے نجات یعنی آزادی کا مہینہ ہے۔ اس کے صبح اور شام رحمت و نور میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس کی فضیلت کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو بہشت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کس دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ مقدس کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کیے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ شریعت کے اعتبار سے روزہ کی تعریف کیا ہے، شرعی اعتبار سے روزہ کسے کہتے ہیں۔ تو شریعت کی روح میں روزہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک بنیت عبادت، کھانے پینے اور عمل مباشرت سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ روزہ کے متعلق چند اہم مسائل ہیں جن کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ سب سے پہلے میں مختصر میں ان مسائل کو ذکر کرتا ہوں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کھانے پینے اور جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ اسی طریقے سے حقہ پینے سے، سگریٹ پینے سے، بیڑی پینے سے، سگار پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ اپنے خیال میں حلق تک دھواں نہ پہنچاتا ہو۔ بلکہ پان یا صرف تمباکو کھانے سے بھی روزہ جاتا رہے گا، اگرچہ پیک تھونک دی ہو کہ اس کے باریک اجزاء ضرور حلق میں پہنچتے ہیں جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ کی حالت میں اگر کسی نے دانت اکھڑوایا اور خون نکل کر حلق سے نیچے اترا، اگرچہ یہ سوتے میں ایسا ہوا تو اس روزہ کی قضا واجب ہے۔ روزہ کی حالت میں حقنہ لیا یا نتنوں سے دوا چڑھائی یا کان میں تیل ڈالا یا تیل چلا گیا تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر کان میں پانی ڈالا یا چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ آنسو منہ میں چلا گیا یا نگل لیا، اگرچہ قطرہ دو قطرہ ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر زیادہ تھا کہ اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور یہی حکم پسینے کا بھی ہے۔ اب ان مسائل کو ذکر کرتا ہوں جن کی وجہ سے روزہ میں کراہت آتی ہے، یعنی روزے کے مکروہات: جھوٹ، چغلی، غیبت، گالی گلوچ اور بیہودہ باتیں، فحش کلامی اور کسی کو تکلیف دینا، یہ چیزیں ویسے بھی ناجائز و حرام ہیں اور روزہ میں اور زیادہ حرام، اور ان کی وجہ سے روزہ میں کراہت بھی آتی ہے۔ تو روزے کی حالت میں جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، بیہودہ باتیں نہ کریں، فحش کلامی نہ کریں، کسی کو گالی نہ دیں، کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہ دیں، تاکہ آپ کے روزے میں کراہت نہ آئے۔ منہ میں تھوک اکٹھا کر کے نگل جانا بغیر روزہ کو بھی ناپسند سمجھتے ہیں کہ چاہے روزے کے حالت میں بھی جب آپ نہ رہیں تب بھی اس کو پسند نہیں کیا جاتا ہے، اور روزے کی حالت میں ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اب وہ مسائل جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بھولے سے کھانا کھا رہا تھا اور یاد آتے ہی لقمہ پھینک دیا، یا صبح صادق سے پہلے کھا رہا تھا اور صبح ہوتے ہی اگل دیا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر نگل لیا یعنی اندر کر لیا اس لقمے کو تو دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سحری کرنے کے بعد کھٹی ڈکاریں آتی ہیں تو ایسی صورت میں روزہ نہیں جاتا ہے۔ روزہ صرف تین چیزوں سے جاتا ہے، تین باتوں سے جاتا ہے: جمع اگرچہ انزال ہو یا نہ ہو، اور مس جبکہ انزال ہو، اور باہر سے
کوئی چیز جوف میں اس طرح داخل ہونا کہ باہر سے اس کا علاقہ نہ رہے۔ روزے کی حالت میں آپ عطر کی خوشبو کو بھی سونگھ سکتے ہیں، سر میں تیل ڈال سکتے ہیں اور پورے بدن میں تیل مل بھی سکتے ہیں۔ کان میں تیل نہیں ڈال سکتے ہیں ورنہ آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسواک کرنا سنت ہے، ہر وقت کر سکتے ہیں، روزہ میں منجن نہیں ملنا چاہیے۔ مسواک مطلقاً جائز ہے، اگرچہ بعد زوال، اور منجن ناجائز و حرام نہیں، بلکہ اطمینان کافی ہو کہ اس کا کوئی جز حلق میں نہ جائے گا، مگر بے ضرورت صحیحہ کراہت ضرور ہے۔ روزے میں قے ہونا، یعنی کہ آپ روزے کی حالت میں ہیں اور اسی حالت میں آپ کو وومیٹنگ شروع ہو گئی، یعنی کہ قے شروع ہو گئی، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کنز الامال کی حدیث پاک ہے کہ جس کو ماہ رمضان میں خود بخود قے آتی ہے اس کا روزہ نہ ٹوٹا، یعنی جس کو اپنے سے خود بخود، یعنی جان بوجھ کر نہیں، خود بخود قے آ گئی، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اور جس نے جان بوجھ کر قے کی اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ محترم، روزے کی حالت میں آپ انجیکشن بھی لگوا سکتے ہیں، آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ تو ان تمام مسائل کو جو کہ بہت ضروری ہے یاد کرنا چاہیے، اور اگر یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہوں تو ان باتوں کو آپ اپنے احباب خیش و قاریب تک پہنچائیں، تاکہ آپ کی وجہ سے کسی ایک بھی مسلمان کو اگر دینی مسئلہ معلوم ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جزا ضرور تمہیں عطا فرمائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔